مولانا مودودی کو ایسے ہی عرفاً مولانا کہتے ہیں، ایسے مولانا تو نہیں ہے، کوئی اور چیز تھے ہو۔ اس نے تفسیر تفہیم میں، جس کو تفسیر کہنا مشکل ہے اور تحریف کہنا مناسب ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن کے نزول کے وقت ان حروف کے معانی و مطالب موجود تھے، لوگ بے تکلف سمجھتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ وہ معانی و مطالب ختم ہو گئے، معاذ اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن نے تو مردوں کو زندہ کیا ہے، مٹے ہوئے، خدا کی قسم اگر قرآن کریم میں توریت زبور انجیل کا نام نہ ہو تک دنیا میں ان کا کوئی پہچاننے والا نہ تھا۔ اور قرآن کی صفتیں وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، اوروں کی عزت و ناموس بچانے والی کتاب۔ تو یہ لکھنا ابو لعلا کا تفہیم یعنی تحریف القرآن میں کہ یہ مطلب اور معنی رفتہ رفتہ ختم ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علماء اس کے خطرے کا ادراک کر سکتے ہیں کہ کس قدر خطرناک اور زہریلا کلام ہے، کیونکہ مولانا مودودی نے خود تفہیم تحریف کے شروع میں لکھا ہے صفحہ 4 یا 5 پر کہ میں نے اس ترجمہ قرآن میں ترجمہ قرآن کا طریقہ چھوڑ کر آزاد ترجمانی اختیار کی۔ تو آدمی جب آزادی اختیار کرے گا تو پھر وہ کبھی کبھی کپڑے بھی اتار دیتا ہے۔ سمجھ میں یہ ادب کرنا، اصطلاحات کا خیال رکھنا، عرف اور معاشرے کی بقا کا خیال رکھنا، یہ ایسا ہے جس طرح کوئی کپڑا پہنے، شلوار قمیض پہنے، اور اصطلاحات سے آزاد ہونا، عرف اور معاشرے کو ذبح کرنا اور لوگوں کے اخلاق و عقائد کے خلاف سازش کرنا، یہ ایسا ہے جس طرح شلوار گھر میں رکھ کے اور باہر گھومتا رہا ہے۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى۔ یاسین، طٰہٰ، یہ سب وہ ہے 29 سورتوں کے اوائل کہ جن کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، اولت تحقیق ان کے معانی اور مطالب وضع نہیں کیے گئے ہیں، تو یہ متشابہ ہے، بہت متشابہ ہے من کل الوجوہ۔ اور جن کے معانی و مطالب جیسے یریدون وجہ اللہ، یبتغون وجہ اللہ، کل شیء ہالک الا وجہہ، خود بخاری نے کہا ہے ملک و سلطان، یوم یکشف عن ساق تبارک الذی بیدہ الملک۔ یہ تمام جوارح آئے ہیں، لیکن اللہ کے صفات متشابہ ہے اور اس کے شأن نشان معنی و مطلب کیا جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں من وجہ، متشابہ من وجہ۔ اور جس کے سرے سے معنی و مطالبی لغت میں اور واضح نے نہیں رکھے، جیسے الف لام میم طٰہٰ حامیم عین سین، یہ حروف ہے، ان کو کہتے ہیں متشابہ، بہت متشابہ، بری طرح متشابہ، کامل و اکمل متشابہ۔